ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، دستگیر اور پالن ہار ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے یہ کائنات کا چلتا نظام درہم برہم اور بے بنیاد کر کے رکھ دے، اس بے پرواہ اللہ کو کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں۔ اس مالک دو جہاں کی ان گنت بے شمار حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں درود و سلام ہو امام الاولین امام الآخرین سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشورى 25واں پارہ آیت نمبر 49 اور 50 48 اور 50 تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء و اناثا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کرتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یقیناً وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک فرمان صحیح مسلم میں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، یقیناً اللہ نے لوگوں پر ماں کی نافرمانیاں اور اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنا، خصوصاً بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ حرام قرار دے دیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع چل رہے تھے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں ہر صورت میں ایک بہترین معلم، ایک بہترین وائز، ایک بہترین داعی، ایک بہترین باپ، ایک بہترین خاوند، ایک بہترین بھائی، الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سیرت کے ہر عنوان میں سے بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باپ کیسے تھے، یعنی کائنات کے امام کی وہ والد والی، وہ باپ والی زندگی کیسی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اولاد سے، خصوصاً اپنی بیٹیوں سے کتنا لاڈ، کتنی الفت، کتنی چاہت، کتنی عقیدت، کتنی مودت، کتنا پیار کیا کرتے تھے۔
حدیث اس بات کی گواہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی تمام بیٹیوں سے اتنی شدید محبت کرتے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی اور سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ چاہے اما زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، تمام اپنی بنات کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام بے حد محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ اور یہ شروع میں اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں، شاید پھر آگے وقت نہ ملے، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے جانچ پڑتال کی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، سال ہو گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال، 4، 5، 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ کے در سے مانگتے رہے، اولاد نہیں ملی، تو اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں۔ اور میں نے اکثر بندوں کے منہ سے یہ کہتے سنے جی میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ مایوسی، یہ نا امیدی، یہ اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الشورى 25واں پارہ آیت نمبر 49 اور 50 میں کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی بیوی کو بانجھ بنا دیتا ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل وہ نہیں رہتی۔ یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ فرمایا انہ علیم قدیر، یقیناً وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ کے قرآن کے مطابق ہم نے اپنا عقیدہ بنانا کہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو بیٹیاں دے دے یا بیٹے دے دے یا دونوں ملا کے دے دے یا کچھ بھی نہ دے، ہم نے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہیں جانا۔ یہ عقیدہ اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ اپنے پیغمبر کی سیرت کو، اسوے کو، شریعت کو ساری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آیا کرتی تھی، ایک باپ، اللہ کے پیغمبر باپ کی حیثیت میں، ہم بھی باپ ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، ہم اپنا رویہ بھی دیکھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو معلم کائنات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سامنے رکھیں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے، چل کے دروازے کے پاس جا کے اپنی لخت جگر، جس کے بارے میں کائنات کے امام نے اپنی پاک زبان سے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ چل کے جاتے دروازے کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پکڑتے،
حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے اور پکڑ کے ساتھ لاتے، اپنی بیٹھنے والی جگہ پہ اپنی لفظ جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا کرتے تھے۔ ایک باپ کی حیثیت میں کائنات کے امام اپنی بیٹیوں سے کیسی محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے۔ اور مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بات کرتی تھی، آپ کی بات کرنے کا سلیقہ، آپ کی بات کرنے کا انداز، آپ کی بات کرنے کی ترتیب بالکل ویسی ہی تھی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام بات کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ فر لگاتار باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے۔ جب ایک بات کرتے مکمل ہو جاتی، پھر دوسری بات کیا کرتے تھے، پھر تیسری بات۔ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بات کرنے میں، برتاؤ کرنے میں، چلنے میں، گفتار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی تمام بنات سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ یہ بیٹیاں یہ پیار کے لائق ہیں، پیار کے قابل ہیں، محبت کے لائق ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ مشرکین کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ عرب والے جاہل وہ کیا کرتے کہ جس وقت ان کے ہاں انہیں بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ہاں آج بھی وہی معاشرہ جو عرب کے جاہلوں میں تھا ہمارے ہاں بھی آ چکے ہیں۔ اگر عورت بیٹی ہی جنے دھمکی سنائی جاتی ہے کہ تم صرف بیٹی ہی کو جنم دیتی ہو، اگر تو نے بیٹی ہی جنم دینی ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ خاوند کی طرف سے یہ دھمکی دی جاتی ہے۔ اس اللہ کے بندے کو سوچنا چاہیے یہ کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرب کا معاشرہ صحابہ کے ساتھ نقشہ بیان کرتے کہ ان کے ہاں کیا ہوتا۔ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 58 اور 59، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، عرب کے جاہلوں کو جب انہیں بتلایا جاتا، خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تمہیں مبارک ہو، آگے سے کیا ہوتا؟ ظل وجہہ مسودہ، سارا چہرہ ان کا غصے سے بھر جاتا کہ ہمارے گھر میں لڑکی کی ولادت کیوں ہو گئی ہے۔ وہو کظیم، خود بھی غصے سے بھر جاتے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ ساری قوم سے چھپتے پھرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی ولادت کیوں ہو گئی ہے، چھپ کے پھرتے۔ پھر کیا کہتے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ہم اس ذلت کو کیسے چھپائیں، کیا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دھنسا دیں؟ اللہ کہتے ہیں الا سا ما یحکمون، بہت ہی غلط ہے فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ اور ہاں عرب کے جاہلوں نے ایسا کیا ہے، اگر گھر میں بیٹی کی ولادت ہو جاتی، 3-4 سال کی ہو جاتی، چلنے کی قابل ہوتی، کیا کرتے؟ یا تو اسے لمبا سا ایک لمبا سا ٹاٹ کا لباس پہنا کے اونٹوں کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ میں ساتھ بھیج دیتے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ ہماری بیٹی ہے۔ اور بات کیا کرتے؟ اگر بیٹی چلنے کے قابل ہو جاتی، دھوکے کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاتے، آؤ تمہیں سیر کرواتا ہوں۔ سیر کروانے کے بہانے سے وہ باپ جسے اپنی یہ ذلت محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی پرورش پا رہی ہے، دھوکے سے ساتھ لے جاتے، کسی کنویں کے پاس پہنچتے،
اس لڑکی کو کہتے ذرا دیکھ کنویں میں کیا ہے. جیسے وہ بیچاری کنویں میں ایسے جھانکتی، پیچھے سے باپ دھکا دیتا، وہ گہرے کنویں میں گر کے مر جاتی. ان کے یہاں یہ رواج تھا. اسلام آیا، اسلام نے توقیر کی، اسلام نے عزت دی کہ بیٹیاں یہ تعظیم کے قابل ہوتی ہیں، یہ عزت کے قابل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اللہ نے تم پہ اپنی ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دے دیا ہے. ووعد البنات، اور اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنا، اسے بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج پایا جا رہا ہے. ماں کے پیٹ ہی میں حمل کو ختم کر دیا جاتا ہے، حمل کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ اندر ہی حمل ختم ہو جائے. حدیث پاک میں صحیح مسلم کی روایت ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ڈر جائیے، ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے کہ کس نے اگر پیٹ ہی میں حمل ختم کروا دیا، قیامت کا دن ہوگا. وہی بچہ جس حمل سے بچہ آگے بننا تھا، پیدا ہونا تھا، اس نے میڈیسن کھلا کے حمل ضائع کروا دیا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ بچہ اپنی ماں کے پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کے پستان سے چمٹا ہوا دودھ پیتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ پاک مجھے بتلائیے میرا کیا جرم تھا، میرا قصور کیا تھا کہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا. ڈر جائیں، جس نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں نے جو لکھ دیے ہیں، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آ کے ہی رہنا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے گنہگار ٹھہریں گے، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے. بیٹیوں سے پیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلایا، بہنوں سے محبت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے. اللہ اکبر. جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی لفظ ذکر، ان کے خامد ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، گرفتار ہوئے، قیدی بن کے آئے. حکم ہوا کہ جس نے اپنا قیدی چھڑوانا ہے کوئی فدیہ دے، اپنا قیدی چھڑوا لے. اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایک ہار پیش کیا. صحابہ کے ہاتھ ایک ہار بھیجا کہ یہ ہار زینب عطا کرتی ہے اپنے خامن ابو العاص کی رہائی کے لیے. جیسے ہی وہ ہار اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ہار دیکھا. جیسے ہار دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سارا نقشہ وہ ذہن میں آ گیا، یہ تو وہ ہار ہے جو میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بڑی بیٹی کو شادی کے وقت ہار پہنایا تھا، یہ تو وہ ہار ہے. اور آج میری بیٹی زینب نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے یہ ہار پیش کر دیا کہ یہ ہار لے لیں، میرے خاوند کو رہا کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے اتنی عقیدت محبت رکھتے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کہا میرے صحابہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں آپ سے مشورہ کر کے کرتا ہوں. یہ قیدی ہے، اگر قیدیوں کو رہا کروں گا آپ اجازت دیں گے تو رہائی ملے گی، ورنہ رہائی نہیں مل سکتی. ابھی میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہار بھیجا ہے. یہ ہار کوئی عام ہار نہیں ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو شادی کے وقت دیا تھا. آج زینب نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے یہ ہار پیش کیے ہیں. میرے صحابہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ میں ہار واپس کر دوں اور زینب کے خاوند ابو العاص کو بھی رہا کر دوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، جیسے آپ کریں. آپ بولتے ہیں اللہ شریعت بنا دیتا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے.
اپنی بیٹیوں سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، جس وقت وفات ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے کامیاب ہو کے، رستے میں سارے ملے لیکن حضرت رقیہ نہ ملی، حضرت عثمان نظر نہ آئے، بار بار آپ کی نظریں تلاش کر رہی تھی کسی کو، صحابہ بھانپ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا چکی ہیں، دنیا سے جا چکی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی سے اتنی عقیدت اتنی محبت رکھتے تھے کہ زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اپنی بیٹی رقیہ کی قبر پہ لے جائیے۔ قبر پہ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ نماز جنازہ ادا کیا۔ اتنی محبت کرتے تھے۔ اگر ہم بھی باپ ہیں، اگر ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں سے پیار کریں۔ اگر وہ بیاہی گئی ہیں، شادی ہوگی یا اپنے گھر میں ہیں، پھر بھی باپ نہ بھولے، گائے بگائے چکر لگائیں، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں۔ اگر بیٹیاں گھر میں آ جائیں پھر بھی تعظیم کیا کریں، پیار کیا کریں، کیونکہ یہ پیار کے لائق ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، عربی کی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، توجہ کے ساتھ۔ تابعی ہیں جلیل القدر تابعی۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کا زمانہ پایا ہو، ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی بیٹی کا رشتہ وقت کے حکمران عبد الملک بن مروان نے مانگا اپنے بیٹے ولید کے لیے۔ وقت کا خلیفہ ہے، ہم دیکھیں ایک لمحے کے لیے، میں نے، آپ نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں؟ اس کا خاندان دیکھیں گے، سٹیٹس دیکھیں گے، اس کا مال، اس کا بینک بیلنس، اس کی بہادری، اس کی پڑھائی، اس کا گھر، تمام کچھ دیکھیں گے۔ افسوس کے ساتھ اگر نہیں دیکھیں گے، دینداری نہیں دیکھیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ تنکح المرء لاربع، جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال بھی دیکھ لیں، خاندان بھی دیکھ لیں، خوبصورتی بھی دیکھ لیں، دین بھی دیکھیں۔ فرمایا فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ وقت کے خلیفہ نے سعید بن مسیب کی طرف اپنے بیٹے ولید کا، جس نے باپ کے بعد ولی عہد بننا تھا، رشتہ بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بھی دیندار خلیفہ تھا، دیندار تھا، نمازی بھی تھا، لیکن اپنی عالمہ حافظہ قاریہ بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، ان کی دینداری ذرا کم ہوتی ہے۔ اور روایات میں ہے پھر وقت کے خلیفہ نے امام صاحب کو سزا بھی دی، سردیوں کی رات میں کرتا اتروا کے ٹھنڈا پانی سر پہ جسم پہ ڈالا جاتا، سزا بھی دی۔ غصہ یہ تھا لیکن نکالا کسی اور وجہ سے۔ بہرحال حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم نظر پڑی، ابن ودا اس کا نام تھا۔ کہا جی آپ چند دنوں سے نظر نہیں آئے کلاس میں، آج بیٹھے ہیں، خیریت تھی؟ آپ نے اطلاع بھی نہیں کی۔ شاگرد ابن ودا کہتا ہے استاد محترم، میری بیوی دنیا سے جا چکی تھی، تجہیز و تدفین میں مجھے 4-5 دن لگ گئے ہیں، لہذا آج میں کلاس لینے کے لیے، درس حدیث لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آج آ گیا ہوں۔ جیسے استاد محترم سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اپنی آنکھوں کو اٹھایا، کہا اللہ کے بندے،
کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ شاگرد کہنے لگا سعد محترم میرے ساتھ کون نکاح کرے گا، جبکہ میرے پاس صرف 2 یا 3 درہم ہیں، 2-3 درہم کے علاوہ میں کسی پیسے کا مالک نہیں ہوں، میرے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ وہ سعد محترم سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہنے لگے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، نہیں دیکھا اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، کتنا نہیں کماتا، کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ طالب علم حیران، کہا سعد محترم آپ کی بیٹی اور میرے نکاح میں تو 2-3 درہم کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر، اسی وقت تاخیر نہیں کی، اسی وقت اپنے شاگرد ابن وداع کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ شاگرد کہتا ہے کلاس مکمل ہوئی، میں اپنے گھر میں آیا، وہ شاگرد کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، جیسے اپنے علاقے میں پہنچا، مغرب کی نماز باجماعت ادا کی، روزہ افطار کیا، اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، خشک روٹی اور زیتون کے تیل کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دین کے طالب علم، خشک روٹی، زیتون کا تیل۔ میں جب کھانا کھا رہا تھا دروازے پہ دستک ہوئی، کہتے جیسے دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا من دق الباب، من یقرأ، کون دستک دینے والا ہے؟ آواز آئی سعید۔ شاگرد کہتا ہے میرے ذہن میں تمام سعید آ گئے، ظاہری بات ہے جب آپ کا رابطہ سعید میرے دوست ہیں فلاں تعلق والے، سارے میرے ذہن میں سعید آئے، اگر سعید نہیں آیا تو سعید بن مسیب میرے ذہن میں نہیں آئے، کیونکہ اسی روایت میں لکھا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال سے یہ معمول تھا، گھر مسجد، مسجد گھر، گھر سے مسجد، 40 سال سے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، کسی اور کام میں نہیں مصروف ہوئے۔ کہتے ہیں نہیں ذہن میں ہے تو یہ نہیں ہے، باقی ہر بندہ ذہن میں آیا۔ جیسے دروازہ کھولا سامنے سعد محترم، میری نظریں جھکی، میں نے کہا سعد محترم مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگے سامنے اکیلے تھے، میں نے کہا پتہ نہیں خرید، میرے ذہن میں سوال آنے لگے نکاح تو پڑھا دی ہے، اب اکیلے آگے پتہ نہیں کیا بات، شاید اچھا نہ لگا ہو، انکار کرنے آ گئے ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے ابن وداع جب نکاح ہو جائے تو بیٹی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے، یہ میں تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں۔ بیٹی پیچھے کھڑی تھی، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں سعد محترم نے میرے ہاتھ میں تھمایا، جیسے وہ دروازے کے ساتھ لگی شرم کے مارے وہ نیچے گر گئی۔ ابا جان نے اٹھایا میرے حوالے کیا، کہا یہ اپنی امانت پکڑو، اپنی امانت پکڑو، یہ تمہارے حوالے ہے۔ نہیں دیکھا بینک بیلنس، نہیں دیکھا کوئی اس کی بہادری یا خاندان، اگر دیکھا تو دین دیکھا ہے۔ اور کہتے ہیں جیسے میں اپنے گھر میں گیا، وہ بیوی اندر آئی تو میں تو خشک روٹی زیتون کا تیل کے ساتھ لگا کے کھا رہا تھا، کہتے ہیں فوراً اسے اٹھا کے سائڈ پہ کیا، کہیں وہ اگر اس نے دیکھ لیا اس کے دل میں کیا آئے گا، یہ خشک روٹی کھا رہا تھا، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور ابا جان اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ میں نے وہ چھپا دی، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، اپنے پڑوسیوں کو آواز دی کہ پڑوسیوں میری ہیلپ کرو، میرے ساتھ آؤ، میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ پڑوسی آئے، کہتے ہیں میری ماں کو پتہ چلا اور پھر یہ گھر کا سارا آگے نظام چلا۔ کہتے ہیں جب میں اپنے سعد محترم کے بعد کلاس لینے کے لیے آیا، مجھے وہ سعد محترم کہتے ہیں ابن وداع بتاؤ میری بیٹی کو کیسے پایا؟ کہا سعد محترم اللہ جانتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت قرآن کی عالمہ، قاریہ، حافظہ۔ اور سعد محترم نے کہا ابن وداع اب تمہیں میرے پاس آنے کی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو سارا علم پڑھا دیا ہے، تو میری بیٹی ہی سے پڑھ لینا۔
اور کہتے ہیں پھر استاد محترم نے میری غربت کو دیکھ کے 20,000 درہم میرے حوالے کیے۔ یہ ہے باپ کا کردار۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ افسوس کے ساتھ آج کے باپ جہیز کی لعنت کی صورت میں بیٹیوں کو سب کچھ دے دیں گے، اگر نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے، اللہ کی قسم وراثت نہیں دیں گے۔ افسوس کے ساتھ باتیں تلخ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ ناسور بن چکا ہے۔ بیٹوں کو کیوں دیتے ہو؟ بیٹی کو دو، اللہ نے قرآن میں حصے مقرر کیے ہیں، بیٹے کا اتنا بیٹی کا اتنا۔ اگر بیٹی کو حصہ وراثت میں سے نہیں دو گے اللہ کی قسم مجرم ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وفات کا وقت آتا ہے نا، اپنی وفات کے وقت اپنے مال کی غلط تقسیم کر جاتا ہے، غلط وصیت کر جاتا ہے، جبکہ اللہ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے، فرمایا اس وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا ہے۔ آخری بات، خدا را بیٹیوں کو ذلیل نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ کی قسم یہ بیٹیاں آپ کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا باعث ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک آدمی گھر میں 5 بیٹیاں ہو چکی تھی، 5 بیٹیاں، چھٹی بار گھر میں یہ کیفیت تھی۔ وہ سالم اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر اس بار بیٹی کو جنم دیا میں طلاق دے دوں گا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، چھٹی بیٹی، گھر میں 6 بیٹیاں، اپنے گھر میں سو رہا تھا، اسی کشمکش میں طلاق دوں یا نہ دوں سو رہا تھا۔ خواب دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا، ایسے لگ رہا ہے جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے، نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ پسینے سے شرابور۔ وہ بندہ کہتا ہے میرا نام لے کے اعلان ہوا فلاں بندہ جہنمی ہے، اسے جہنم کے پہلے دروازے میں سے جہنم میں پھینک دو۔ کہتا ہے فرشتوں نے پکڑا، جیسے جہنم کے پہلے دروازے میں سے اندر پھینکنے لگے، جہنم کے پہلے دروازے کے سامنے میری بڑی بیٹی کھڑی تھی، کہتی ہے یہ تو میرے ابو جی ہیں، یہ تو میرے ابا جی ہیں، جہنم کے اس دروازے میں سے میں اپنے باپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اعلان ہوا دوسرا خالی ہے، دوسرے سے پھینک دو۔ کہتا دوسرے کے سامنے دوسری بیٹی، تیسرے کے سامنے تیسری، چوتھے کے سامنے چوتھی، 5ویں دروازے کے سامنے 5ویں، اور 6ٹھے دروازے کے سامنے وہ بیٹی جس کی ولادت سے پہلے میں نے بیوی کو دھمکی لگائی تھی کہ اگر بیٹی کی ولادت ہوئی طلاق دے دوں گا۔ وہ معصوم سی بچی کہتی ہے یہ تو میرے ابو جی ہیں، میں جہنم کے اس دروازے میں سے اپنے باپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ 7واں دروازہ خالی تھا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7واں دروازہ خالی تھا۔ کہتا ہے فرشتوں نے مجھے پکڑا، ایسے جھولا دے کے جھٹکا دے کے جیسے اندر پھینکنے لگے، میری آنکھ کھل گئی، خواب دیکھ رہا تھا، میری آنکھ کھلی، چیخ ماری، پسینے سے شرابور۔ بیوی بیدار ہوئی، کہا میرے سردار کیا ہوا؟ کہا بہت برا خواب دیکھ بیٹھا ہوں، بہت برا خواب سنایا۔ کہا اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اور توبہ کرنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ کیا کہتا ہے اللہ تو نے میرے لیے 6 بیٹیوں کی شکل میں جہنم کے 6 دروازے بند کر دیے ہیں، اے اللہ 7واں دروازہ خالی ہے، اے اللہ تو مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما تاکہ میرے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں۔ بیٹی سے محبت کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، من آل جاریتین، جس انسان کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی وہ بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، حتیٰ تبلغھا، یہاں تک کہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اس باپ نے مناسب رشتہ دے کے ان کا نکاح کر دیا، ہاتھ پیلے کر دیے۔ فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا یہ باپ اور میں اللہ کے پیغمبر جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ فرمایا وہ باپ بیٹیوں سے اچھا سلوک کرنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ آخری حدیث، ٹائم بھی ہو چکا ہے بلکہ اوپر ہو چکا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں
میں گھر میں تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا دستک دینے والا کون ہے؟ میں نے کیا دیکھا، ایک مانگنے والی عورت، اس نے اپنے دونوں بغلوں میں 2 بچیاں اٹھائی ہوئی اور کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے سارے گھر میں سے دیکھا، کچھ بھی نہ ملا، اگر ملا تو ایک کھجور ملی، وہ بھی خوش ہے، جسے ہم چھوارا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دروازے کی اوٹ میں سے وہ کھجور اس مانگنے والی عورت کو تھمائی، اس عورت نے کیا کیا، فشکھا شکتین، 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو کھلا دیا، آدھا ٹکڑا دوسری بچی کو کھلایا، خود ماں نے کھجور نہ کھائی، وہ لے کے چلی گئی۔ ام عائشہ کہتی ہیں جب ایک ماں کی محبت اپنی بیٹیوں سے میں نے دیکھی، میں رونے لگ گئی۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہا کاش اللہ مجھے بھی بیٹیاں دیتا۔ اے اللہ تیرے گھر میں اگر کوئی ایسا انسان بیٹھا ہے، شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ نورینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جس کے بعد بیٹے ہی بیٹے ہیں وہ بیٹی کے طلبگار ہیں، اے اللہ بیٹی عطا فرما، اے اللہ جس کے بعد بیٹی ہی بیٹی ہیں وہ بیٹے کے طلبگار ہیں، اے اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ رو رہی تھی کاش اللہ مجھے بھی بیٹیاں دیتا، میں بھی اسی ماں کی طرح اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، وہ بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، کل قیامت کا دن ہوگا یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اپنی بیٹیوں کی عزت توقیر تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔